دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سفر المظفر 1433 ہجری کی آج 5ویں شب ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اعلی حضرت امام اہل سنت کی شاعری یعنی ہدایت بخشش جو آپ کا نعتیہ دیوان ہے، اس میں سے مختلف موضوعات پر اشعار بیان بھی کرتے ہیں اور ان کی کچھ نہ کچھ وضاحت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یاد رہے یہ وضاحت اشعار کی ہے۔ اول تو یہ کہ یہ قرآن اور حدیث کی تفسیر یا شرح نہیں ہے، ایک شعر کی وضاحت ہے، اور یہ وضاحت اعلی حضرت کا معافی ضمیر ہو یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ تو جو ہماری ناقص عقل میں بات آئی وہ بیان کر دی۔ البتہ اگر آپ کبھی بھی کسی بات کو قرآن و حدیث سے متصادم پائیں بلا جھجک ہماری اصلاح فرمائیں۔ اللہ کی رحمت سے مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ ارتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ الحمدللہ عز وجل میں جس کا غلام ہوں، جس کا مرید ہوں، اس نے ہمیں ایسی ہی تعلیماتوں سے نوازا ہے، اور اس میں اپنی عجز کا اظہار بھی ہے، اقرار بھی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہونا بالکل ممکن ہے اور ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اصلاح کرتے وقت بے خوف رہیے، اللہ نے چاہا تو شکریہ کے ساتھ رجوع کریں گے۔ اس سے پہلے قرآن اعلی حضرت اور قرآن اعلی حضرت اور رحمت الہی، اور کل اعلی حضرت اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عنوان تھا۔ آج ہے اعلی حضرت اور اصلاح امت، کیونکہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت یہ مصلح، زبردست مصلح، یعنی آپ میں لوگوں کی اصلاح کرنے کا جذبہ اس قدر تھا کہ اگر کہیں کوئی ایسا کام ہوتا دیکھتے تو برجستہ اسے روکنے کی کوشش فرماتے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ اسی طرح آپ نے اپنے اشعار میں بھی بہت سارے مقامات پر نیکی کی دعوت پیش کی ہے۔ بالخصوص اعلی حضرت نے اس مقام پر جس بات کو بہت ہی زیادہ نمایاں کیا ہے وہ دنیا کی بے وفائی، قبر و حشر کی یاد اور موت کی یاد، کہ جو دنیا کی بے وفائی کو سمجھ جائے اور قبر کی تیاری کرے، قبر کی یاد میں رہے، تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تو اعلی حضرت نے اپنے کئی اشعار میں ہمیں خوف خدا دلایا، دنیا کی رنگینیوں سے بچنے کی آپ نے زبردست تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، اور جھنجھوڑ آئے کئی مقامات پر۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا،
فرمان حق تعالی کیا، شکر کرم تل سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کا رزق کھانے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ ایسی جگہ جا کر، یعنی اگر تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کا رزق کھاتا ہے، ہم اللہ ہی کا رزق کھا رہے ہیں۔ کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، وہی رزق دینے والا ہے، سب کو وہی رزق دیتا ہے۔ تو اعلیٰ سے فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، اللہ کا رزق کھاتا ہے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے۔ شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ کا نہ شکر ادا کرتے ہو نہ اس کی فرما برداری کرتے ہو، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اسی میں آگے کافی شعر اعلیٰ حضرت نے لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کھیل تماشے میں دن گزار دیتا ہے، شب صبح تک سونا تجھے، رات بھر سوتا رہتا صبح تک سویا رہے گا۔ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے بھی سونے والے ہیں جن کی فجر کی نماز تک قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے الارم فجر کی نماز کا رکھا ہی نہیں ہوتا، ان کی توجہ ہی نماز فجر کی طرف نہیں ہوتی، اور معذرت کے ساتھ ایسی تعداد تھوڑی نہیں ہے، شاید کہوں کہ بہت ساری ہے تو بھی مبالغہ نہ ہو، کہ نماز فجر تو اچھے اچھے نمازی کہلانے والے بھی فجر کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں، اور سردی میں تو اور زیادہ چھٹی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گھر میں بھی بعض اوقات نہیں پڑھتے۔ تو اعلیٰ تو کہتے ہیں کہ دن بھر کھیل کود اور تماشے میں گزار دیتے ہو، اور رات سوتے تو صبح تک سوتے ہی رہتے ہو۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ رسول سے شرم کرتے ہو نہ نبی سے شرم کرتے ہو نہ اللہ کا خوف کرتے ہو، دن رات گناہوں میں بسر کرتے ہو، اس کی نافرمانی میں بسر کرتے ہو، رزق بھی اس کا کھاتے ہو، نافرمانی بھی اس کی کرتے ہو۔ اور بھی اس کے ساتھ شعر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو کیونکہ اس کا رزق کھاتے ہو، کہ جو اللہ کا رزق کھائے وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے یوں نیکی کی دعوت ہمیں پیش کی ہے اور ہمیں احساس دلایا ہے کہ اے اللہ کا رزق کھانے والو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، دن ہو یا رات ہو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارو، نمازیں ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ بازار میں ہے ٹھیک ہے، بازاروں میں بھی تو مسجدیں تو ہے نا، یہ کیا بات ہوئی کہ تجارت کرتے رہے کھیل کود میں، بعض تو ایسے کھیل تماشے ہیں کہ اچھے اچھے نمازی بھی اس کھیل میں مشغول ہوتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے، کئی کئی گھنٹوں کے کھیل ہوتے، کھیل کے دوران نمازیں آئیں چلی گئیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو اتنا عجیب و غریب حال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اصلاح امت کے جذبے کے تحت ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر جھنجھوڑ رہے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5
چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے گئے چار پھرتے ہیں۔ فقہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو اے غافلو، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پانچ جاتے چار پھرتے ہیں؟ بڑی کسوٹیاں کھیلتے ہو، بوجھو تو جانے۔ ذہنی آزمائش کے سلسلے کرتے ہو، چلو یہ بھی ایک ذہنی آزمائش کا سوال اعلیٰ حضرت نے ہم سے کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں؟ تھوڑا سا ذہن پر زور دے۔ ارے یہ تو قبرستان ہے۔ ہاں قبرستان، پانچ جاتے ہیں۔ یہ پانچ کون جاتے ہیں؟ کاندھے تو چار دیتے ہیں، پانچواں کون؟ او پانچواں وہ جو اندر سویا ہوا ہے۔ یہ پانچ ہو گئے نا، مجھے بھی چار لے کر جائیں گے، پانچواں میں ہی ہوں گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ مجھے ڈال کر قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پاس اب کوئی رشتہ دار ہے۔ خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ مدنی چینل پر کسی اسلامی بھائی ہمارے نگران کابینہ نے کسی کا جنازہ پڑھایا ہوگا، میں دیکھ رہا تھا مدنی خبروں میں یہ منظر، اور یاد آ رہی تھی وہ بات امیل سنت کی کہ مردے کی عقل سلامت رہتی ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو سب پتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غسل دیا جا رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں دیکھ رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کو اٹھا کر ڈولے میں جنازے میں رکھتے ہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے، اطراف میں لوگ چل رہے ہیں۔ یہ تو چارپائی اور اس نما تھا، کھلا ہوا تھا، اوپر وہ ڈبہ بھی نہیں تھا، اوپر جو ڈبہ ڈال کے بھی چادریں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کو لے کے جا رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہا ہوگا، قبرستان لے گئے ہوں گے، وہ دیکھ رہا ہوگا۔ پھر ایسا منظر دکھایا ٹی وی پر، مدنی چینل پر، کہ اس کو ڈال دیا قبر کے اندر، پھر مٹی ڈالتے ہوئے دکھا رہے تھے، سلیب بند۔ تھوڑی دیر پہلے وہ زمین کے اوپر تھا، اگرچہ وہ انتقال کر چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس مرحوم کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ تو اس کے اوپر وہ تھا تو زمین کے باہر نہ، لیکن جس وقت مردے کو قبر میں ڈالا جا رہا ہوگا، یہ سب دیکھ رہا ہوگا، مجھے یوں اٹھا کر یہ کوٹری میں ڈال رہے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کیا کر سکتا ہے۔ پھر جب اس کی سیلیں رکھی جاتی ہوں گی، 1 2 پاؤں 35 سے سیلیں رکھتے ہیں نا، یہ کیسا منظر ہے؟ مردہ دیکھ رہا ہے، مردہ جانتا ہے، عقل اس کی سلامت ہے۔ یہ ایک سیل آئی، تھوڑا اندھیرا ہوا، دوسری سیل آئی، تھوڑا اندھیرا ہوا، اب جو تیسری سیل رکھی جائے گی، یہ تو بالکل میرے منہ کے اوپر آ رہی ہے، شاید تھوڑی سی جگہ میرے سر کے اوپر کی طرف سے رہ جائے جہاں سے روشنی اور ہوا آئے گی، مگر
کچھ ہی دیر کے بعد وہاں بھی چھوٹے چھوٹے پتھر داب کر بالکل گپ اندھیرا. یہ گپ اندھیرا کر کے پھر ایک آواز آتی ہے, گورکن ذرا گاڑا صحیح لگاؤ, یہاں ہلکی ہلکی سیریں نظر آ رہی ہیں, یہاں سے بھی روشنی اندر جا رہی ہے. خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا, جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے. پھر مٹی ڈالی, پھاوروں سے مٹی ڈال کر برابر کر کے چلیے ساتھی نہ وہاں سب کوئی رشتہ دار ہے. یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے, یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے, ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے. یہ کوئی ڈرائیور نہیں تھے جو چھوڑنے گئے اور شام کو دوبارہ لینے آ جائیں گے. یہ کوئی رشتہ دار ایسے نہیں تھے کہیں اسی جگہ چھوڑنے گئے تھے, ٹھیک ہے یہاں شام تک رہیے ہم آپ کو لے جائیں گے, اچھا 4-5 دن رہنا ہے, رہیے یہ ٹکٹ لیجیے واپس آ جائیے گا. ایسی جگہ چھوڑا نہیں تھا, ایسا جگہ چھوڑ کر گئے کہ اب میں تو وہاں سے کبھی نہیں نکل سکتا. تو کیسے نکلے, قبر سے بھی کوئی نکلتا ہے کیا؟ اندھیرا گھر اکیلی جان, دم گھٹتا دل اکتا تا. اندھیرا گھر اکیلی جان, دم گھٹتا دل اکتا تا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, کسی اصلاحی امت کا شعر ہے یہ, کہ اس قبر کو یاد کر یہ ساعت آنے والی ہے, ہم سب کو قبر میں اتار دیا جائے گا. یقین مانیے میٹھے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت کے یہ چند اشعار زندگی کی لذت کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے, مگر آئے افسوس ہماری غفلت ہے کہ مٹنے کا نام نہیں لیتی, ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. نفسیاتی طور پر کچھ دیر کے لیے اثر رہتا ہے, آنکھیں بھی روتی ہیں, دل بھی بے قرار ہو جاتا ہے, پھر وہی ہمارے چال بے ڈھنگی کے بے ڈھنگی, نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ ہمارے نفس مرتا ہے, نہ لذتوں سے جان چھٹتی ہے بے جا, نہ قبر کی تیاری ہوتی ہے. اگر یہی احساس پیدا ہو جائے کہ میں اکیلا جاؤں گا 4 لوٹ آئیں گے, روایتوں میں واضح طور پر مضامین موجود ہے نا. تو یہ مزہ ختم کرنے کے لیے قبر کا ذکر کا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبر کی یاد میں رویا کرتے تھے. کوئی عرض کرتا علی جا بڑے بڑے باتیں ہوتی ہیں اب نہیں روتے, قبر کا معاملہ یاد کر کے روتے. فرماتے کہ یہی تو پہلی منزل ہے, یہاں سے نکل کے تو نکل گئے, یہاں پھنس گئے تو پھنس گئے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی
اندھیرا پاک آتا ہے، یہ دو دن کی اجالی ہے، اجالی ہے پھر اندھیرا ہے قبر کا، لگتا لگی ہے دل میرا اجڑے دیار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں، کس کی بنی ہے؟ ارے بتاؤ کس کی بنی ہے؟ سب گئے، سب گئے، ادھر ہی رہ گیا، کار یہی رہ گئی، بنگلہ یہی رہ گیا، سارے عیش و عشرت کا سامان یہی رہ گیا، بینک بیلنس یہی رہ گیا، بادشاہ بھی یہی رہ گئی، وزارت بھی یہی رہ گئی، منصب بھی یہی رہ گیا، شہرت بھی یہی رہ گئی، سارا عزت سب کچھ یہی رہ گیا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار ہے، اجڑا دیار ہے۔ یا تو واقعات ہی واقعات ہیں، مگر ایک کاش ہمیں عبرت تو نصیب ہوتی، ہمیں کوئی احساس تو پیدا ہوتا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بونے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام ہے سنے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کون ہے؟ ہمارے گھر میں کون ہے؟ دیکھتے نہیں ہے نانی کہاں چلی گئی؟ کہو گے انتقال ہو گیا، اچھا دادی کدھر ہے؟ وہ بھی انتقال کر گئی، دادا کب کے انتقال کر گئے، والد صاحب ہوش سنبھالا تھا، والد صاحب تو انتقال کر گئے تھے، اب گھر میں کون ہے؟ 4 افراد رہ گئے، کب تک رہیں گے؟ جب تک گھر میں ایک فرد بھی ہے، ملک الموت علیہ السلام لازمی گھر پر تشریف لائیں گے، لے جائیں گے، لے جائیں گے۔ ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، ہر محلے سے جنازہ اٹھا ہے، ہر گلی سے جنازہ اٹھا ہے، مگر یہ دل ہے کہ غفلت سے بیدار نہیں ہوتا۔ کتنے جنازے پڑے ہم نے، کتنے جنازے دفن، کتنے جنازے لے کر گئے، کتنی میتوں کو ہاتھوں سے اتارا، ارے کتنی میتوں پر اپنے ان ہاتھوں سے مٹھی بند کر کے مٹیاں ڈالی ہیں، مٹیاں ڈالی ہے۔ کتنی مرتبہ اس کانوں نے آوازیں سنی ہے کہ آخری بار دیدار کر لو، آخری بار دیدار کر لو۔ کوئی دل میں یہ سارا چڑھ گئے، کوئی دل میں یہ سارا چڑھ گئے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، سرا مسافر خانے کو کہتے ہیں، سرا مسافر خانے کو کہتے ہیں، اگر اس کو سرا پڑے تو کنارے کو کہتے ہیں۔ تو یہ سب اجڑ جائے گا، اللہ تو فرماتے ہیں یہ سب اجڑ جائے گا، یہ گھر، یہ دنیا، یہ جھونپڑیاں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ کر کیا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ آج کا دن گزر گیا، کیا قبر کی تیاری کی؟ کیا قبر کی تیاری کی؟ آج ہی کیا روز دیکھ لو، کتنی بار موت کو یاد کیا، کتنی بار قبر کو یاد کیا،
کتنی بار گناہ کو یاد کر کے روئے، کتنی بار توبہ و استغفار کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے 70 بار یا 100 مرتبہ میرے آقا استغفار کیا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا، اتنی غفلت، اتنی غفلت، اتنی غفلت، اتنے جنازے دیکھو پھر بھی غفلت، اتنی میتیں دیکھو پھر بھی غفلت، اتنی دہشت گردیاں سنو پھر بھی غفلت، ہارٹ اٹیک، کینسر، ہیپاٹائٹس، کیسی کیسی ذریعے بن گئے موت کے، لیکن کیا کیجیے اس غفلت کا، چھوڑتی نہیں، چھوڑتی نہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں جکڑ کر رکھ دیا، کوئی سود کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے اے خدا کے بندے، کیا ہو گیا تو کیوں اس بے پردہ عورت کے پیچھے دیوانہ ہوا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اپنے مذہبی ماحول سے پہلے آپ نوجوانی تھے، کسی لڑکی کے پیچھے فریفتہ ہو گئے، رات بھر تکتے رہے جلوہ نظر آ جائے گا، نہیں آیا، کان میں فجر کی اذان آ گئی، اسی وقت اللہ کی رحمت نے آل تھام لیا، خود سے کہنے لگے عجیب شخص ہو، رات بھر اس عورت کے پیچھے پڑے رہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تو کہاں کے کہاں پہنچ جاتے، بس چوٹ لگ گئی، چوٹ لگ گئی، چھوڑ دیا سب کچھ، آ گئے رب کی بارگاہ میں، رجوع کر لیا رب کی بارگاہ میں، اور اپنے وقت کے ولی بن گئے، امام بن گئے، محدث بن گئے، فقیہ بن گئے، امام اعظم کے شاگرد رشید بن گئے۔ یہ مقام چھوڑ دیا نا، ارے کیا رکھا ہے اس میں پردہ عورت کے اندر، پاگلوں کی طرح اس کے گھر کے نیچے کھڑے تکتے رہتے ہو، عقل ہے یا نہیں، غیرت ہے یا نہیں، ہوش ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، اس کے پیچھے پاگل ہو کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کا رزق کھا رہے ہو اور یوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یوں سود لے رہے ہو، واضح طور پر ارشاد ہے کہ سود لینے والے سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے، رشوت لے رہے ہو کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں، بلکہ رشوت کی دلالی کرنے والے پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ نماز قضا کر رہے ہو، اللہ کا رزق کھاتے ہو، ارے ابھی تو کھانا کھایا ہے، ابھی تو کھانا کھایا، اللہ نے رزق دیا، بھوکے مرتے تو کیا کرتے، نماز نہیں پڑھی عشاء کی، ہاتھ پڑھ لو، پڑھ لو، پڑھ لو، اب سے پڑھ لو، کر لو نیت، اے میرے بے نمازی اسلامی بھائیوں، کر لو، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا، کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، ہم بھول گئے، ہائے موت کو بھول گئے، اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کے رہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں
5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اصلاح امت کے ایسے ایسے اشعار عطا فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں ایک جگہ پر، دیکھو کیسا جھنجھوڑ رہے، سنو، ہاں سنو، اچھا سر جھکاؤ، سر جھکا لو، سر جھکا لو، جھکا لو، جھکا لو، جھکا لو۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، سر جھکا لو، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے اعمال کا محاسبہ لے، سوچو، ارے کوئی تو گھڑی لاؤ سوچنے کی۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا۔ لکھتے ہیں کل تو دیدار کا دن، اور یہاں کل تو دیدار کا دن اور یہاں، اب کل دیدار کا دن، اب اس سے اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر اعلیٰ حضرت جانے، کیونکہ قیامت کے دن آقا کا بھی دیدار اور خوش نصیبوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ آئے آئے جنتیوں کو سب سے بڑی جو نعمت عطا کی جائے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اے اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اے کیسا نصیب والا ہوگا جو اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ حالات لکھتے ہیں کل تو دیدار کا دن، اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن اور یہاں، کل تو دیدار کا دن اور یہاں، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ کتنا سمجھاتے ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، ارے اس نیت کے ساتھ کرو کہ ان آنکھوں کو میں گناہوں کی آلودگی سے بچاؤں گا۔ ہاں کہ خبر میں بھی تو سرکار آئیں گے نا۔ وہ کون سا شعر ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے آقا نظارہ تیرا، یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اس کو گناہوں کی آلودگی اور گناہوں کی گندگیوں سے بچانا ہے، اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانا، اور اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانے کے لیے بار 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 میرے باپا سمجھاتے ہیں، مگر ہائے افسوس اس بدھی میں بات آتی نہیں ہے، عقل میں بات سماتی نہیں ہے، بیڑ بھر گئی عقل کو، کیا کہتے ہیں اس کو یار، عقل بیڑ مار گئی ہے۔ کہ نیچے دیکھنے کی عادت رکھو، نیچے دیکھنے کی عادت رکھو، اوپر دیکھنے جیسا نہیں ہے، ادھر نظر اٹھاؤ اور کسی بے پردہ پر آ کر لگتی ہے۔ اتنی عجیب سی حالت ہو گئی ہے، مگر یہ آنکھ ہے کہ جھکنے کا نام نہیں لیتی۔
ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے، پکڑائی میں نہیں آتی، اتنی سی آنکھ ہے وہ بھی پکڑائی میں نہیں آتی. اللہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگ سے. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. یا جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آنکھوں میں پسے مرگ نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں کا میرے بھائی لگا کفل مدی. ایک کاش ہمیں آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی سعادت نصیب ہو جائے. ایک کاش. مشکل ہے، ناممکن تو نہیں. زبان کا کفل مدینہ ناممکن تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، نیت کی ٹوٹ گئی پھر نیت کریں گے، پھر نیت کی ٹوٹ گئی پھر نیت کریں گے. آنکھ اٹھے گی پھر جھکائیں گے، پھر اٹھے گی پھر جھکائیں گے. اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن آنکھوں کو جھکانے کی عادت پڑ ہی جائے گی. لیکن زمانے کوشش میں تو آئے نا، ہم زمانے کوشش میں ہی نہیں ہے. تربیتی اجتماع میں ہے اور آنکھوں کے کفل مدینہ کا تحفہ نہیں لیں گے ہم. ہاں کیا ہم اپنے علاقوں میں نگاہیں نیچی رکھنے کی تحریک نہیں چلائیں گے؟ ہم جائیں تو کوئی ہمیں دے کر کہے نا کہ یار واقعی یار آپ کا تو تربیتی اجتماع مدینہ تھا، جب سے آئیں آپ کی نگاہیں کتنی نیچے رہتی ہیں. کیا ہماری کیفیت بدلے گی نہیں؟ کیا میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا؟ میں بدلوں گا نہیں. میری بری عادتیں ختم نہیں ہوں گی، میری فضول عادتوں کا اختتام نہیں آئے گا. آئے گا؟ جھکی لگا انشاءاللہ. تو نگاہیں جھکا کر رکھیں گے. ابھی بھی تو جھکا کر رکھ سکتے ہیں نا، ابھی بھی تو جھکا کر رکھ سکتے ہیں، مگر عادت نہیں. اصل میں سر جو ہے نا یہ قابو میں نہیں آتا. یہ سر یوں ہو جاتا ہے، فوراً یوں ہو جاتا ہے. سر قابو میں آ جائے پھر نظر بھی قابو میں آ جائے گی، نظر قابو میں آ جائے گی انشاءاللہ دل بھی قابو میں آ جائے گا، دل قابو میں آ گیا تو انشاءاللہ بہت کچھ قابو میں آ جائے گا. کیا حضرت فرماتے پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر نہ ہونے والا بھی ہو جاتا ہے. تو بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکو نا. کون کون نگاہوں کی حفاظت کی مشق کرے گا نگاہ نیچی رکھنے کی؟ پکی نظر کی نگاہ. اب اس میں یہ کہ نکل جاتی ہے عادت نا. اب یہ کہ کوئی مستقل ٹوکنے والا اور سمجھانے والا بھی نہیں. اب ٹوکنے والا بار بار ٹوکتا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے. اس کو اپنا دشمن جانو جو مجھ کو سمجھائے. اس کو طرح طرح کی دلیلیں دیں گے، وہ ناجائز تھوڑی کوئی ہے، یہ تھوڑی کوئی. بھائی یہ کب کہا ہے کہ اس کو مطلب اس کے حکم کب لگایا ہے؟ یہ تو ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ کبھی کوئی ایسا پالا پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے
کہ سامنے کوئی بد نگاہی کا معاملہ آ جائے تو نظر نیچی رکھنے کی عادت ہوگی تو کریں گے نا. خریداری کے لیے جاؤ، بازار میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، بس میں بیٹھو، جہاز میں جاؤ، ٹرین میں بیٹھو، جہاں جاؤ بے پردہ عورتوں کی یلغار ہے. اب اتنی ساری بے پردہ عورتوں کو کیسے کروائیں؟ کہتے ہیں بس اللہ کرے یہ پردہ کر لے. یہ اسلامی بہنیں اگر مدنی کام میں مزید تیزی لے آئے اور جو سست ہے وہ بھی چست ہو جائے، اور گھر گھر مدرسۃ المدینہ بالیگار شروع ہو جائے، اجتماعات میں بھرمار ہو جائے، اور خوب خوب انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت کی مزید دھومیں مچ جائے، انشاءاللہ دنیا بھر میں ایسا مدنی انقلاب آئے گا، بردے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کرنا پڑے، کرنے سے صرف نہیں، صرف کرنے سے نہیں، کرنے سے کام ہوگا. تو نظر نیچی رکھنے کے حوالے سے بھی امیر سنت فرماتے ہیں کہ سنجیدہ ہونا پڑے گا. تو ایک دوسرے کی اصلاح کی کوئی صورت بھی ہم بنائیں کہ سمجھاتے رہیں. بالخصوص ذمہ دار اسلامی بھائی اگر نظر نیچی رکھنے کی کوشش کرے تو خود اسلامی بھائی دیکھ دیکھ کر رغبت لیں گے، دیکھ دیکھ کر رغبت لیں گے کہ ماشاءاللہ میرا نگران نگاہ نیچی رکھتے ہیں مدنی مشورے میں، دیگر مواقع پر. تو امید ہے کہ ہمارا انداز خود ترغیب بنے گا. ساتھ دیں گے؟ کون کون ساتھ دے گا؟ ساتھ دیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار بدکار کو بھی توفیق نصیب کرے. بس کیا کریں، ایسی عادتیں پکی ہو گئی ہیں کہ نکلتی نہیں. بار 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 ذہن بنتا ہے، بار بار ذہن بار بار ٹوٹ جاتا ہے، بار بار ٹوٹ جاتا ہے. مگر اللہ کی رحمت شامل آ تو ہمت نہیں ہاریں گے. ایک نہ ایک دن نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے. اچھا دیکھنا مطلب ضرورتاً دیکھنا بھی ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو یہ ایک ایسے ہی مشق کروانے کے لیے کہا جاتا ہے. تو کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. پھر اعلی حضرت جھنجھوڑ رہے، ہائے رے نیند مسافر تیری، ہائے رے نیند مسافر تیری، کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے. قافلہ جانے والا ہے کیا ہونا، اٹھنا غفلت سے اٹھو، کبھی بھی موت آ جائے گی، سفر شروع ہو جائے گا. کام زندہ کے کیے اور ہمیں قید کھانا، زندہ قید کھانا، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. قید کھانے کے والے عمل کیے اور شوق ہے کہ گلزار ملے گا، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہی کاٹو گے. سیدھی سی بات ہے. یہاں کیا بویا ہے؟ بے عملی، گناہ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ناچ گانا، بے پردگی، ماں باپ کی نافرمانی، نماز قضا کرنا، کیا بویا ہے؟ کام زندہ کے کی اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. پھر لکھتے ہیں روشنی کی ہمیں عادت اور گھر. ہمیں تو روشنی کی عادت ہے نا، اندھیرا ہو جائے تو دل گھبراتا ہے. روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیرا و تار ہے کیا ہونا ہے. کہ ہمیں تو روشنی کی عادت اور قبر تو تاریک ہوگی، اندھیری قبر ہوگی. تو اندھیری قبر کی تیاری یہ بالکل ایک بدیع سی بات ہے، بالکل ظاہر باہر بات ہے، ظاہر باہر بات ہے. ایسی حقیقت ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر ان آنکھوں پر غفلت کی پٹی پڑی ہوئی ہے. یہ کتنی ظاہر بات ہے کہ واقعی یہ گڑھا اندھیرا ہے. اب اس اندھیرے گڑھے میں روشنی کیسے ہو؟ جنت کی کھڑکی کھولے گی تو ہوگا. جنت کی کھڑکی کھولنی ہے، آقا کے نور سے قبر پور نور کرنی ہے تو اس کی تیاری تو کرے نا، اس کی تیاری کرے. کہ دیواریں ہلتی ہوئی آئیں گی. وہ سوال کی وہ صورت محیب،
سختیاں سوال کی وہ صورت محیب زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر ہے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ یہ جہاں آقا کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، وہیں ایک قبر کا منظر پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وہ سختیاں سوال کی، کہ سوال سختی سے کیا ہے، ماں رب کا ماں دینوں کا۔ اب قبر، اندھیرا، سب چلے گئے چھوڑ کر، میں اکیلا، چل دیے ساتھی نہ پاس اب کوئی رشتہ دار ہے۔ اب یہ سارے گناہ اور اعمال یاد آئیں گے، قبر ہلے گی، قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے منکر نکیر تشریف لائیں گے۔ کیا آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی نا، دیکھ کی مانند آنکھیں ہوں گی، بڑے بڑے بال ہوں گے، پیروں تک لٹک رہے ہوں گے، دانت بیل کے سینگوں کے مانند ہوں گے، اور جھڑک کر پوچھیں گے وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب۔ اب اس سے آپ کیا کیسے جواب دیں گے، کریں گے کیا؟ وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ کھڑے گے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یار، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر۔ آئیے اس قبر کی تیاری کریں۔ دعوت اسلامی ہمیں قبر کی تیاری کروا رہی ہے۔ یہ ماحول ہمیں قبر کی یاد دلاتا ہے، یہ ماحول ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے، یہ ماحول ہمیں قیامت کے دین کی یاد دلاتا ہے، یہ ماحول ہمیں سنتوں پر عمل کرواتا ہے، نیک بناتا ہے، نیک اعمال صالح کرنے کی رغبت یہ مدنی ماحول دلاتا ہے۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف جا رہی ہے، اس کے ساتھ چلنا یہ نادانی ہے، نفس کے پیچھے چلنا یہ نادانی ہے۔ نفس امارہ تو بدی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے فریاد ہے، نفس کی بدی سے دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لا جائی نہ ذروں کی ہنسی سے، شب بر سونے ہی سے گرجتی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، ایمان پہ موت بہتر اور نفس تیری ناپاک زندگی سے۔ اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے۔ اللہ بچانے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے، رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمیں ایمان کی سلامتی اور قبر کی راحت عطا فرمائے گا۔
میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر کی تیاری کریں. اور اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا. یہ نہ کل کسی کے کام آئی ہے، نہ کل کسی کے کام آئے گی، نہ آج کسی کے کام آتی ہے. اس کا بڑا عجیب معاملہ ہے. جو اس سے دل لگاتا ہے یہ اس سے سب بے وفائی کرتی ہے، جو اس کو چھوڑتا ہے یہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے. ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جبکہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا واضح ارشاد ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. جو وہاں آزادی چاہے یہاں قیدی قبول کر لے، جو یہاں آزادی کے پیچھے بھاگے گا کہیں ادھر قید نہ کر دیا جائے. ڈرنا چاہیے. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں. ہمارا قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان ہے. ہماری زندگی کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا ان کا ہے کہ جن کا ایمان نہیں، ان کا اٹھنے پر ایمان ہی نہیں ہے. انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب سمجھا ہوا ہے کہ یہیں کھاؤ پیو موج کرو ترقی کرو مر جاؤ. نہ قبر کا حساب ہے، نہ عذاب ہے، نہ اٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ان کا انداز زندگی ہے کہ جن کو قبر میں مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن پر جو ایمان نہیں رکھتا پھر بھی اٹھے گا، پتہ چلے گا اس کو. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر حق ہے. سوال جواب قبر کے ہونے، ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے. اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو رخ روشن دکھا کر پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اگر اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا، قبر کے سوال نہ دے سکے، جوابات نہ دے سکے، اور اگر اللہ نہ کرے زبان سے جس کی نکلا ہائے ہاتا لا ادری، ہائے ہاتا لا ادری، ہائے ہاتا لا ادری، افسوس کہ کچھ نہیں جانتا. تو قبر کی تیاری کرے. اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کے حبیب کی رحمت کو پانے کے لیے نیکیاں کریں، پرہیزگاری کریں، تقوی اختیار کریں، سنتوں پر عمل کریں، دنیا کی آسائشوں سے کنارہ کشی کریں، ایک عمدہ اور اچھی اسلامی زندگی گزاریں، سنتوں بھری زندگی گزاریں جو دعوت اسلامی ہمیں سکھا رہی ہے. اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، بولنے کا، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، ایک ایک انداز دعوت اسلامی سکھا رہی ہے. یہ تحریک ہم پر اس وقت بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ہم اس کی قدر کریں اور اس تحریک کے مدنی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں، دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں. مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں، روز کے 2 فیضان سنت کے درس کو نافذ کریں. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، بہتر تبدیلی آئے گی، ہمارے محلے میں تبدیلی آئے گی، ہمارے مسجد کے نمازی بڑھیں گے. ہم کوشش کریں قرآن کو عمل کا جامہ پہنائیں اور انشاءاللہ دیکھیں کیسی رونق آتی ہے. ہماری بھی قبر کی تیاری ہوگی اور انشاءاللہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جن کے یاد منا رہا، دیکھیں کتنے اشعار ابھی پڑھے گئے اعلی حضرت کے، جس میں اعلی حضرت نے ہمیں قبر کی تیاری، موت کی تیاری، ان سب کا ذہن دیا ہے. بہت سارے اشعار لکھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا وقت پورا ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی حفاظت فرمائے، سب میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا